औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर गीगा पाकिस्तान, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। बहुत से साथियों के सवालात और पोस्ट वगैरह भी करें तो कमेंट्स वगैरह आते हैं कि जी वफाक को तो सारी की सारी जो है वो मराहत मिल जाती हैं, सूबे इसके अंदर से जो है वो रह जाते हैं, तो सूबों के लिए क्या किया गया है। तो कल भी बैठे हुए एक जगह के ऊपर कैलकुलेशन हम कर रहे थे। सवाल वो करते हैं 2024 से लेके 2020 तक 60% तनख्वाहों के अंदर इजाफा, दो जो है डॉक रिलीफ अलाउंसेस जो है वो जम हुए थे 7 सालों के अंदर। इन 6 सालों के अंदर 135% के ऊपर जो है पंजाब खड़ा हुआ है। 2 दफ़ा जो है वो पे स्केल रिवीजन जो है हो चुकी है। स्टिल नाउ मैं अगर सूबों की बात करूं तो अभी भी सूबाई साथियों के साथ एहतजाजी कैंप्स का जो शेड्यूल दिया हुआ है, इस टाइम रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं। ये फैसला मुत्तहिदा जो हमारा एक अलायंस था, जिसमें आप ही साथियों की ख्वाहिश थी जी इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, और बजट के दिन भी जब सूबाई असम्बली के बाहर हम बैठे तो वहाँ पे फिर इत्तेहाद का हुआ, हमने इसको किस तरह से लेके चलना है, और वहाँ पे फैसला किया गया कि हम इकट्ठे चलेंगे। चेयरमैन हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब, दूसरी साइड से खालिद जावेद संगेड़ा साहब। तो मैं बड़ा बरमला इसके ऊपर हूँ कि ये पंजाब के कायदीन ने जो है वो फैसला जो है वो खुद करना है अपनी चीज़ों के हवाले से। हम फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी के अंदर मुश्तरका तौर के ऊपर दोनों साइडों की जो यूनियन एसोसिएशन थी, इट वाज डिसाइडेड कि ये कैंप्स लगाए जाएंगे सारी चीज़ें। बट हमारे ही लोगों ने साथियों को मायूस किया, या कुछ पूरे पंजाब को अगर हमने कोऑर्डिनेशन या उसके साथ जो है वो बंद किया होता, जो 22 तारीख की कॉल है, हर जगह पे कैंप्स होते, मुलाजिम जो है कोऑर्डिनेशन के अंदर होता, और ये सारी चीज़ें हैं, तो क्यों इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। लाहौर के अंदर 23 की तारीख में बैठे, हम जेलों में थे, इजला के अंदर लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किए, सख्त से सख्त तरीन फैसले, आप मौसम को देखते हुए, आपकी ख्वाहिशात और सारी चीज़ें। मगर मैं ये समझता हूँ कि मुलाजमीन अपने हकूक लेने के अंदर संजीदा ही नहीं है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कि वो अपने लीडर को तो आज़ाद देखना चाहते हैं, मगर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, तो यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन है, कायदीन तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। रहमान बाजवा, गीगा पाकिस्तान, गीगा पंजाब। अगर हम अपनी साइड की बात करें, हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब, राजा ताहिर साहब मरकजी सदर गीगा पाकिस्तान इधर बैठे, मैडम रुखसाना अनवर, काजी इमरान साहब, नदीम अशरफी साहब, जुल्करनैन साहब, लंबी लिस्ट है, भावलपुर, एक कंप्लीट लिस्ट। इत्तेहाद के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के। क्या सिर्फ ये पिंडी के क्लर्कों ने निकलना है, या पिंडी के टीचर्स ये इन्होंने बैठना है? ये 40 इजला के अंदर जो है ये किस वजह से जो है ये जो एक कॉल दी गई, अगर साथी संजीदा नहीं है तो कोई तनख्वाह जो है स्पेसिफिकली वो कायदीन को या उसको नहीं दी जा रही, और फिर हर जगह के ऊपर काली भेड़े होती हैं। अगर कोई फंडिंग लेके अपना मुंह काला करते अपनी ज़ात और बच्चों के ऊपर लगाता है, तो मेरी ज़ाती राय के अंदर बिल्कुल उसके ऊपर लाखों की लानत। मगर जो खलूस नीयत के साथ अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं कि जी तफरीक का शिकार हो गए। तफरीक के शिकार तो मुलाजमीन 2008-2005 से थे, जब दीगर महकमे 100-100%, 150-150%, 300-300% इजाफी मराहत ले रहे थे। गीगा पाकिस्तान ने बताया कि तनख्वाहों के अंदर तफरीक है, महकमे इजाफी मराहत ले रहे हैं, और आपको बताया कि आग तलफी हो रही है। और महरूम मुलाजमीन जो पिसा हुआ था, भूखा नंगा, अगर वफाक का मुलाजिम था, अगर उसको मिला है, उसको बुनियाद बना के सूबों के अंदर भी मिला है। मगर सूबों के साथी घरों में बैठे हुए ये कहें कि यह चीज मिलेगी, तो ऐसा कतन नहीं है। बिल्कुल मुसलसल राब्ते में, सिर्फ मुलाजमीन के हवाले से नहीं, हमारे अंदर की जो काली भेड़े कायदीन के हवाले से भी, कोई छोटी यूनियन है या बड़ी यूनियन है, उनके अंदर मुलाजमीन के हवाले से नहीं, जाती है ना, और ये सारी चीजें हमने तो अपना सब कुछ जो है पीछे करके
کہ اگر یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو اس کی سربراہی رحمان باجوہ گیگا پاکستان کا نہیں نام ڈالا گیا، تو ہم نے کہا دونوں چیئرمین اس کی سربراہی کریں، کہ اپنی ذات کو ڈیگریڈ کر کے وہاں پہ کیا کہ پنجاب کے ملازمین اکٹھا ہو جائیں۔ اپنے اپنے اضلاع میں دیکھیں کہ کتنے قائدین نے، میرا یہ بھی سوال ہے کہ کتنے قائدین نے، کتنے ملازمین نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا جو ایک کال دی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی وفاق کے نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، اور ان نوٹیفیکیشن کے بعد ہی صوبوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں انشاءاللہ تعالی نکلیں گے۔ ایک چیز بہت واضح ہے، جو پنجاب کے ملازمین کے حقوق ہوں، صوبائی ملازمین کے حقوق ہوں، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہ پہلے کیا تھا قیادت نے، نہ ابھی کریں گے۔ اپنے اندر کے مخصوص لوگ جو ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی پہچانے۔ میں بارہا کہہ رہا تھا کہ اپنے قائدین کی حوصلہ افزائی کریں، موسم کی شدت، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی گھر کی دہلیز کے اوپر کہ بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے لاہور میں پہنچے، اپنے اپنے اضلاع کے اندر مکمل طور پہ جو ہے کام کو بند کریں۔ 22 تاریخ کی کال ہے، ابھی بھی 2 دن ہے، لیٹ سی۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان باجوہ یہ قائدین تو بیٹھے اور آپ گھروں میں بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں۔ وفاق استعمال کر لیتا ہے، وفاق استعمال کر لیتا ہے۔ آدھی سے زیادہ تنظیموں نے بائیکاٹ کیا، منافقت سے بھرپور لوگ جو یہ کہتے تھے ہم وفاق نہیں جائیں گے، اب وہ بات کر رہے ہیں آپ تو وفاق میں آئے نہیں تھے، آپ نے تو بائیکاٹ کیا، وفاق نہیں آئے، تو آپ کس منہ سے آپ جو ہے وفاق کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کاش کہ اسٹرینتھ آپ نے دی ہوتی قائدین کو تو ہم 2 کی بجائے 4 ایڈ ہاک بھی شاید کروا جاتے۔ مگر اللہ کا کرم ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ادھر تو بہت سے لوگوں نے شاید یہ سوچا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے اور پھر بولیں گے، دیکھا ہم ساتھ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، خاص طور پہ وفاقی وزراء کی جو کمیٹی تھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہم اپنے محروم ملازمین اور اوورآل تنخواہوں میں اضافہ تو 7% تھا۔ یہ وفاقی کابینہ کے منٹس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس میں 15% کس حالات میں بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں، یہ بیٹریاں لگا کے یا کچھ قائدین، ان کی جرت کو میں سخت سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پنکھا تو ایجاد ہے ہمارے حافظ صاحب کی، نہیں فیڈرل کے ساتھی، اپنے لیے بھرپور تالیاں، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے تالیاں۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے قائدین سے؟ کیا کریں یہاں پہ؟ قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، کیا ملازمین جو ان کو ان کے حصے کا کام کرنا تھا کیا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے نیت کی ہوتی، سر پہ کفن باندھا ہوتا کہ ہم 22 تاریخ کو آ رہے ہیں، ادارے ایجنسیاں سارے کے سارے بیٹھے ہوتے۔ اگر وفاق میں پرائم منسٹر نوٹس لے سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ملازم آ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے نیگوشیٹ کریں، تو یہ بھی رپورٹ جاتی ہے کہ پنجاب کا بحث ملازم تو سویا ہوا ہے، وہ اپنی انا کے چکر میں 1.5 اینٹ کی یونین ایسوسی ایشن دکانداری کے چکر کے اندر کہ میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں، وہ تقسیم ہے کہ ایک ڈویژن کا میسج نہ جائے، اپنی انا کو اپنی ذات کو پسے پش ڈال کے آپ ملازمین کے لیے مسلسل پچھلی جنوری سے آج 7واں مہینہ ہے احتجاج کے اندر ہے، رمضان کے اندر تمام اضلاع میں سخت فیصلہ، 10 دن کا دھرنا لاہور کے اندر، بجٹ کے اندر جہاں پہ فیصلہ ہونا تھا، میری ویڈیوز موجود ہے جہاں پہ بار بار کہا گیا ہے کہ this will be final now or never۔ جہاں پہ فیصلہ ہونا تھا اس دن ہم گھروں میں بیٹھے رہے، یہاں سے اسلام آباد سے وہاں پہ موجود تھے۔ صوبوں کے لیے کیا کیا؟ بیٹھے ہوئے صوبائی کیمپس کے اندر، صوبوں کے ملازمین کدھر ہیں؟ 40 اضلاع ہیں، کتنے اضلاع کے اندر یہ احتجاج ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، تمام ملازمین اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، دیکھیں
کہ کس وجہ سے حکومت نے ہمارے حقوق سلب کیے اور مزید ایک سے ایک قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں. تو کم از کم وہ کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں. تو تھکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہیں. عموماً بہت سے ساتھی بہت دفعہ کہا کہ یار ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں. میں نام نہیں لوں گا، پھر آپ کو اسی طرح کے لیڈر جو ہے میسر ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے دونوں چیئرمین صاحبان ہیں، غلام محی الدین صاحب اور خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں. اور سیکنڈلی 22 تاریخ کے حوالے سے کیا آپ نے ترتیب بنانی ہے، اور بالکل یہ بھی دیکھا جائے کہ کس تنظیم کے صوبائی صدور جو ہیں اس کی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے یا کچھ ہے، ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے. جو اس تحریک کے اندر یہاں پہ شامل تھے، جو اس سے باہر نکلے، جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ عمل درآمد نہ کرنا سستی یا اس کی وجہ سے مجبوری ایک تو علیحدہ چیز ہے، مگر برملا آگے آ کے نیا شیڈیول اور یہ دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ملازمین کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا. ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. رحمان باجوہ میرا نام ہے اور سب ملازمین کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مایوس نہیں ہونا، مگر اپنے گریبانوں کے اندر بھی جھانک لیں. بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ لیڈر نے یہ بات کر دی یا اس نے بات کر دی، گریبانوں میں جھانکنے کا بول رہے ہیں یا ویسا دیکھ رہے ہیں. تو بالکل قائدین کا یہ حق ہے، لیڈر کا حق ہے کہ وہ اپنا وقت، اپنے بچوں کا ٹائم، اپنے بچوں کا پیسہ سب کچھ لگا کے جن کے لیے کریں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں. اور کچھ لوگ وہ شاید سرکاری ملازم بھی نہ ہوں، شاید حکومت نے ان کو ملازمین کو مایوس کرنے کے لیے بھونکنے پہ لگایا ہو، آپ ان کا بھی سدباب نہ کر سکیں، ان سے بھی نہ پوچھ سکے کہ تم نے کیا کیا ہے، اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا، کون سا محکمہ ہے، کب احتجاج میں آئے ہو. دیٹ واز دا کی مومنٹ کہ اضلاع کے اندر اپنا ادارہ بند کرنا پڑنا تھا، اپنا دفتر، اپنا اسکول میں تو چھٹیاں تھی، ساتھیوں کو آنا پڑنا تھا. یہاں سے پتہ لگنا تھا دلیری کا یا اس کا. قائدین نے تو فیصلہ لے لیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن ہے، لیٹس سی. گریبانوں میں جھانک لیا اور عملی طور پہ آپ باہر نکل آئے 22 تاریخ کو. تو 22 سے انشاءاللہ تعالیٰ 23 تاریخ نہیں ہوگی، آپ کے مطالبے آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے. اور صرف لاہور ہی نکل آتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ صرف وفاق نکل آئے تو کسی صوبائی ملازم کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف لاہور نکل آئے تو پورے پنجاب میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. مگر پورا پنجاب اگر باہر نکلا ہوگا تو شاید پھر لاہور بھی نکل آئے. یہی ہوتا ہے کہ میں اکیلا کیوں، کسی نہ کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے. اگر بادل کے اندر بارش کے قطرے یہ سوچے کہ نیچے اتنی گرمی ہے، اتنی آگ ہے، میں کیا کروں گا، بھائی وہ ایک قطرہ کسی کو پہل کرنی ہوتی ہے، پھر اس کی تلقین کی جاتی ہے. تو اضلاع میں کچھ نہیں ہونا مکمل. یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ اضلاع میں کچھ نہیں ہونا، اضلاع میں کچھ نہیں ہونا. سوال یہ ہے کہ اگر اضلاع جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ مکمل طور پہ بند ہو، تمام ملازم نکلے ہو اپنے ضلع کے اندر، کیونکہ ہماری بہنیں لاہور نہیں جا سکتی، تمام کے ایشوز ہیں، بچے سنبھالنے بہت سے لوگوں کے ایشوز ہیں، مگر اپنے ضلع میں کم از کم وہ لوگ آ سکتے ہیں. تو 2 دن ہیں. پنجاب کی قیادت حافظ غلام محی الدین صاحب، کمیٹی کے دیگر ساتھی. میں جان بوجھ کے اس لیے انوالو نہیں ہو رہا کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے مداخلت کر دی تھی، نہیں تو یہ ہو جاتا ہے یا کچھ. تمام قائدین جو کمیٹی کے اندر ہیں، اس فیصلے کے اندر تمام ساتھیوں نے تائید کی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو آن کریں گے. ان سے آن کروایا جائے. نہیں آتے تو بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا معاملات کرنے، پینشن، رول 17A، اداروں کی نجکاری، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس،
2 दिसंबर का नोटिफिकेशन, AEOs की रेगुलराइजेशन, क्लास 4 की अपग्रेडेशन, लैब अटेंडेंट्स की अपग्रेडेशन, लेडीज हेल्थ वर्कर्स की अपग्रेडेशन, जिन साथियों को निकाला गया हेल्थ से, कौन से हजारों इश्यूज, मगर हम निकलने को तैयार ही नहीं। हम कहते हैं कि घरों में बैठ के मामला हल हो, तो ऐसा नहीं। रहमान बाजवा तो बैठा हुआ है, अपने अपने हिस्से का बताएं कि अपने अपने इजला के अंदर बैठे या नहीं बैठे कायदीन की कॉल की।